दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है. We continue to withstand the evil designs of the inimical forces of instability and chaos, which are eager in their failed attempts to undo Pakistan. Let me caution them all in the words of our great Qaid. There is no power on earth which can undo Pakistan, inshallah. कल भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच की और उससे पहले एक दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान में वजीर आजम कोई नहीं है, तो आर्मी चीफ ने स्पीच की. नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी वो ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर घूमती है कि मैं करप्शन के अगेंस्ट हूँ, मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ और मैं जो है इंडिया को अगले 5 सालों में तीसरी बड़ी इकॉनमी जो है वो बनाने के जा रहा हूँ. और उन्होंने किसी भी नेबरिंग कंट्री को थ्रेटन नहीं किया, कोई माजी की बात नहीं की, मुस्तकबिल की बात की है, फ्यूचर को डिस्कस उन्होंने किया है. वेयरएज़ पाकिस्तान ने जो है वो अपनी पुरानी बातें की हैं, कश्मीर की, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को कहा है कि आपके यहाँ वायलेंस है, ठीक हो जाएगा. अफगानिस्तान को हमने धमकी दी है और इंटरनली भी जिस तरह हमारे हालात हैं उस हवाले से बातें हुई हैं. उन्होंने वो जाहिर है अब इंडिया का बेस्ट फ्रेंड बनेगा, इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा और डिनर पे भी लेके जाएगा. बात ये है कि अब हिंदुस्तान जो है वो दाने हैं उसके पास, तो वो किस्सा ही बदल गया है. मुझे लगा है कि एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त एक विनिंग स्टेज पर खड़ा है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये कहा है कि हम एक ऐसी पोजीशन पर हैं इस वक्त कि हम नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप करेंगे, नया वर्ल्ड ऑर्डर हम बनाएंगे. उनकी इस तकरीर पर बहुत सी बात की जा रही है. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन ख़त्म हो गया, पर अब पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों देशों के प्रमुख की स्पीच का आकलन कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले के ऊपर खड़े रहकर 15 अगस्त की स्पीच दी, जहां दूसरे तरफ कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट का दौर पाकिस्तान में चल रहा है. तो इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 14 अगस्त के ऊपर स्पीच दी, पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्पीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लगी, क्योंकि उन्होंने अपने 3rd टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का वादा कर लिया, जहां पर हर तरफ कैसे डेवलपमेंट किया जाए इसके ऊपर बात चल रही थी. उन्होंने अपने किसी भी नेबरिंग कंट्री को ना थ्रेट दिया, ना उनके ऊपर कोई बात की. जो भी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की वो खाली डेवलपमेंट की ही थी. पर पाकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिला, जहां पर आसिफ मुनीर ने सरेआम अफगानिस्तान को धमकी दी और भारत को कश्मीर के ऊपर ब्लेम किया और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को भी एड्रेस करते हुए कहा कि इन दोनों प्रांतों में आए दिन टेररिज्म बढ़ रहा है. इससे पता चलता है कि कौन सा देश डेवलपमेंट के राह पर है और कौन सा देश अपनी पुरानी बातों को लेकर ही बैठा हुआ है. तो क्या इससे पता चलता है कि दोनों देश आज की दुनिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले. और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. धन्यवाद. दोनों स्पीचेस जो हैं इनमें आपको क्या लगता है कि इंडिया जो फॉरवर्ड लुकिंग है, मुस्तकबिल की बात कर रहा है, हम जिस तरह फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि हम कोई रास्ता बना पाएंगे अगले 5 सालों में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है? ज़रा हमें सर बताएं कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस एंगल से बात कर रहा है और हम क्यों एक पेसिमिस्टिक, बैकवर्ड जो लुकिंग और वही पुरानी रेटरिक की बात कर रहे हैं?
جو بات آپ کر رہے ہیں جی، اس کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ بنیادی طور پہ جو بات انڈیا کر رہا ہے وہ ایک مستقبل پہ نظر رکھنے والے ملک یا فارورڈ لوکنگ ملک کے طور پہ کر رہا ہے، اور ان مسائل کی بات کر رہا ہے جو ریئلی اس کو درپیش ہیں، اور ان کو وہ بطور چیلنج جو ہے ایکنالج کر رہا ہے۔ کرپشن ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ریئل ڈیموکریسی ہے، خواہ اس کے راستے میں ڈائنسٹیز ہوں یا دیگر جو مسائل ہیں وہ ہیں، لیکن بہت سارے مسائل اب بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کو ایکنالج کرنا اور اس حوالے سے اس عزم کا اظہار کرنا کہ ہم آنے والے وقت میں ان چیزوں پہ اوور کم کریں گے، تو یہ ایک ریئلسٹک قسم کی اپروچ ہے، اور یہ ایسی اپروچ ہے کہ آپ اپنے لیے فیوچر میں امکانات دیکھتے ہیں، تو یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ دوسری طرف جو اپروچ پاکستان کی ہے وہ ایک ایسے ملک کی اپروچ ہے جو بنیادی طور پہ ماضی میں سٹک ہے، اور وہ ماضی کو جو ہے ماضی کی ریئلٹی کو لے کے تو اس کا حال اور فیوچر جو ہے وہ دونوں اس سے بہت برے طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب مثلاً جو ہے وہ کشمیر کو پختونخوا کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ جوڑنے کا جو سوال ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، یہ کلیئرلی اس چیز کی انڈیکیشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب انڈیا کے پاس دانے ہیں، پیسہ ہے، ڈالر ہے، تو ہر یورپی ملک جو اسلحے کی بیوپار کرتا ہے، جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بیوپار کرتا ہے، وہ ظاہر ہے اب انڈیا کا بیسٹ فرینڈ بنے گا، انڈیا کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائے گا اور ڈنر پہ بھی لے کے جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اب ہندوستان جو ہے وہ دانے ہیں اس کے پاس، تو وہ قصہ ہی بدل گیا ہے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ نہ پہیاں روٹیاں تے سبے گلا پھوٹیاں، تو پاکستان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو وہ جو بات کرتا ہے وہ کھوٹی ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ دنیا میں آج تک اتنا سیلیبریشن نہیں ہوا انڈیا کی آزادی کا جتنا اس موقع پہ ہو رہا ہے۔ ان کی اس تقریر پر بہت سی بات کی جا رہی ہے۔ لال قلعہ ریڈ فورٹ میں ان کی جو اسپیچ تھی، کانفیڈنس ایک وزیر اعظم کا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کا ملک ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ جہاں پہ اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ اب دنیا کو ہم چلائیں گے۔ اتنا کانفیڈنس اسی وقت آ سکتا ہے، اور یہ کانفیڈنس نظر آیا ہے بھارت کے وزیر اعظم کی اس تقریر میں، اسپیچ میں۔ ان کی 10th انڈیپینڈنس ڈے اسپیچ تھی یہ، 10ویں یعنی کہ آزادی کے موقع کی 10ویں اسپیچ ان کی، اور انہوں نے اس موقع پر کیا کہا ہے، یہ تقریر ہے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اس ریجن کے لیے بھی، یعنی کہ انڈیا پاکستان اور اس خطے کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی۔ یہ لوگ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ماضی میں سٹک ہوئے ہیں، اور وہ اس سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور بنیادی طور پہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بہت پہلے ہار چکے تھے۔ وہ لڑائی ہر محاذ پہ، وہ سب سے پہلے وہ لڑائی انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کے محاذ پہ، فوجی جو عسکری محاذ ہوتا ہے اس پہ ہاری، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اکنامک محاذ پہ ہاری بہت برے طریقے سے، اس کے بعد انہوں نے ڈپلومیٹک محاذ پہ ہاری جہاں پاکستان اپنی تاریخ کے جو ہے وہ بدترین قسم کی آئسولیشن کا شکار ہوا، اور اس کے بعد اب آ کے تو یہ چیزیں اٹھانا جو ہے اس طرح کی باتیں، جب کہ آپ ایک ایسے دن پہ کر رہے ہیں کہ جس دن آپ نے اپنی نیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے دامن میں ہے کیا، اور آپ آئندہ 5 سال تک لوگوں کو ان مشکلات سے نکال کے کہاں پہنچانے والے ہیں۔ یہ میں نے بارہا ذکر کیا کہ گزشتہ 10 سالوں میں نے پاکستان کے کسی رولنگ ایلیٹ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو اس حوالے سے بات کرتے نہیں دیکھا کہ بھائی ہمارے پاس یہ پلان ہے۔ جھوٹے دعوے بہت ہوتے رہے، وہ تو سامنے کی بات ہے، جو آن دا فیس آف اٹ جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ بڑے بڑے ایسے ٹال کلیمز ہیں، لیکن جو ریئل پلان کہ یہ ہمارے پاس پلان ہے اور ہم آئندہ 5 سالوں میں ملک کو جو ہے اس حالت سے نکال کے، تو اس حالت سے نکالنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کی حالت کیا ہے، آپ کے چیلنجز کیا ہیں،
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے، یا کشمیر میں اگر کوئی پرابلم ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جو 76-77 سالہ پالیٹکس ہے اس کے سائے اور اس کے انفلوئنس کے اندر ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کسی صورت میں اگلا سٹیپ اٹھانے کے موڈ میں ہیں ہی نہیں۔